جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزارش کرتی ہوں رقیہ فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ سلام شروع کریں۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد واجل فرجہم۔ لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، چھوٹا ہے شہ سے مدینہ اسی محرم میں، اسی میں شہ پہ ہوا ساتویں سے پانی بن رہا فرات کا پہرا اسی محرم میں، اسی میں اون و محمد کی لاش لائے شاہ، شہید ہو گیا دولہا اسی محرم میں، اسی میں قتل ہوئے نوجوان علی اکبر، بہا ہے خون تمنا اسی محرم میں، حسین پیاس ہے بازو اسی میں ٹوٹا ہے، شہید ہو گیا سقا اسی محرم میں، چھدا ہے تیر سے حلقوم شہ کے ہاتھوں پر، تڑپ کے رہ گیا بچہ اسی محرم میں، اسی مہینے میں سر کٹ گیا نمازی کا، لحد سے نکلی ہے زہرا اسی محرم میں، اسی مہینے میں قیدی بنے نبی کے حرم، چھینی ہے چادر زہرا اسی محرم میں، اسی مہینے میں مسند جلی پیمبر کی، پدر کو روئی سکینہ اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، چھٹا ہے شہ سے مدینہ اسی محرم میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں گزارش کرتی ہوں ذاکرہ زیب النساء صاحبہ سے کہ وہ خطابت شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقاله الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجات. ارباب ازا، تمام حمد و ثنا، تمام تعریف ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ ماہ محرم لکھ دیا. ماہ محرم وہ پیغام کہ جس نے انسانیت کو بچا لیا. ماہ محرم عزاداری ایک انقلاب ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ عاشورہ عزاداری ایک ایسا درس ہے کہ آج کی سسکتی اور دم توڑتی ہوئی دنیا کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام کا درس پڑھے اور اس پر عمل کرے، اسے سمجھے. اس عزاداری کا پیغام، اس محرم کا پیغام، خدا رسول فرما رہے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہیں. حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. یہ کشتی جس میں آج ہم سب سوار ہیں. کون ہے حسین؟ جس نے انسانیت کو، مرتی ہوئی انسانیت میں روح ڈالی ہے. کون ہے حسین؟ جس کی منصوبہ بندی ایک دن کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے تھی. آج اگر یہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا کہ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا. بہت توجہ میرا مجمع. تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، اور جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت. جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت. کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی. یقیناً آج انسانیت کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو حسین ابن علی کا ذکر ہے. یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ پیغام ہے امام حسین کی زندگی کا، کربلا کا پیغام ہے کہ عزادارو بس اتنا کرنا کہ اب کی جب فرش عزا بچھے، جب محرم کا چاند نظر آئے، اپنے گھروں میں اپنے امام کو مہمان کرو تو کچھ خیال رکھنا. عزادارو صرف اتنا کام کر سکتے، اپنی زندگی، اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں اس عظیم درس کو دنیا کے سامنے جلوہ گر کرو. پیغام حسینیت کیا ہے؟ کردار امام حسین کیا ہے؟ امام حسین اپنے خطبوں میں جو مدینے سے نکلنے کے بعد مکے تک کیا پیغام دے رہے ہیں، وہ پیغام کیا ہے؟ تھوڑی سی دیر غور کریں. میرا حسین، میرا امام پیغام دے رہا ہے، ایھا الناس، اے وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں اور میری تحریک میں حقیقت اور مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو آج دشمن بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اے غیر جانبدارو، اے غافل لوگو جن تک میرے حسین کے قیام کی خبر نہیں پہنچی، لیکن تمہیں معلوم نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قیام کیا. اور وہ لوگ جو اسلام کے احکام اور خدا کی شریعت کو جاننا چاہتے ہیں اور بے خبر ہیں، تم سب جان لو ایھا الناس، یہ پیغمبر خدا کی کلمات ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وحی حکم خدا ہے جو پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جب تم میں سے کوئی یہ دیکھے کہ معاشرے کی باغ ڈور ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اس کے دلوں میں لوگوں کے خلاف بغض اور عداوت اور کینہ ہے، اسے لوگوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اور انسانوں سے بالکل محبت نہیں کرتا، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ معاشرے کی مصلحت کیا ہے، بلکہ اسے صرف مطلب ہے تو اپنے فائدے کا. وہ اگر تلاش کر رہا ہے تو صرف اپنا فائدہ، اسے کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے.
جو بھی ایسے شخص کو برسرے حکومت یا ایسے شخص کو معاشرے میں دیکھے اس کے خلاف قیام نہ کرے بلکہ بت بنا دیکھتا رہے تو خدا کو حق ہے کہ قیامت کے دن اسے بھی وہی سزا دے جو اس ظالم کو ہوگی۔ ارباب ازا، پیغام ہے امام حسین کا کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ پیغام ہے امام حسین کا کہ اپنے کردار، اپنے عمل سے امام حسین کی قربانی کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ہاں، ماہ محرم کا چاند بہت قریب ہے، ہم تیاری کر چکے ہیں، لیکن عزادارو، اے امام حسین کے چاہنے والوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کو حق و باطل کی پہچان اور مارکے کا مہینہ کہا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا کے دین کی نصرت کا سبق دیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میدان میں حاضر رہنے کی تجدید ہوئی ہے اور ہونی چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بدعت اور طاغوت سے جہاد کا درس لینا چاہیے۔ لیکن ہم نے امام حسین علیہ السلام اور ماہ محرم کو فقط اپنی حاجات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھا ہے، ہدایت نہیں سمجھا۔ ہمارے گھروں میں تیاری ہو گئی ہے، کوئی سقائے سکینہ بننے کی تیاری کر رہا ہے، کسی نے جھولا سجایا ہے کہ ہماری منتیں پوری ہو جائے۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام اور اس مہینے کو فقط اپنی حاجات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھا ہے۔ ہم تو صرف مانگنا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ یہ ماہ ازا کچھ الگ ہو، انقلاب لائے۔ اس سال کا ماہ محرم بہت توجہ دل میں، ہم نے جھولا تو اپنے ازا خانوں میں سجا لیا، لیکن کیا حضرت علی اصغر کی قربانی صرف اس لیے تھی کہ ایک جھولا ازا خانے میں رکھا جائے اور اس سے منتیں مانگی جائیں؟ ہم تو صرف مانگنا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ ہم تو منصور ہیں، ناصر نہیں ہیں۔ ہم اولاد مانگنا جانتے ہیں، اولاد دینا نہیں جانتے۔ امام نے مجاہد مانگے، ہم نے ملنگ دیے۔ امام نے لشکر مانگے، ہم نے سنگتیں دی۔ ہمیں ہر سال نیاز ملتی رہی، ہماری مرادیں اور منتیں پوری ہوتی رہی۔ ہمیں کیا لینا دینا شام غریبہ کی گزری ہوئی رات سے؟ ہمیں کیا مطلب علی اکبر نے کیوں اپنی جانیں قربان کی؟ یہ وہ مہینہ جس میں بچوں کو سکھانا تھا کہ علی اصغر کا خون کس مقصد کے لیے بہا۔ کیا میں اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ علی اصغر نے قربانی فقط اس لیے دی کہ ازا خانے میں جھولے رکھے اور شبی رکھی جائے اور سب جا کر اس سے اولاد مانگے؟ کیا علی اکبر علیہ السلام کیوں جوانی قربان کر گئے؟ کیا آپ اور میں اپنے جوان بچوں کو بتائیں گے کہ اکبر علیہ السلام کا خون فقط اس لیے ریت پر بہ گیا کہ لوگ آئیں، ان کے مصائب پڑھیں اور گھروں میں نورانیت اور برکت لائیں؟ کیا امام کے قیام کا مقصد صرف ہماری منت مرادیں پوری ہونا ہے؟ یہ سب رسومات اپنی جگہ، مگر خدا را عزاداری کی روح یعنی قیام امام حسین کو سمجھیے اور عام کیجیے۔ امام حسین کے مقصد، قیام کا مقصد تھا انسان کو بیدار کرنا۔ آپ محسوس کریں کہ امام حسین کا مقصد کیا ہے، قیام امام حسین عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ امام حسین جب مدینے سے چلے تو یہ کہہ کر چلے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج بھی وقت کے یزید کو ایسے حسین کی ضرورت ہے، ایسے لشکر کی ضرورت ہے۔ ارباب ازا، آج بھی آج کے حسین کو بھی وہ چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جب چلے حسین، نہ جانے کتنوں نے کہا کہ مولا تلوار لے لیجئے، مولا گھوڑا لے لیجئے۔ جب امام حسین کربلا سے چلے تو 72 نہ تھے، ایک لشکر تھا ساتھ۔ مدینے سے جب چلے ایک لشکر ساتھ تھا، لیکن مکہ پہنچے، کچھ لوگ مکے میں رہ گئے، لیکن ہر جگہ درس انسانیت دیتے ہوئے چلے۔
हाँ आज़ादाराने इमाम मजलूम, वो दर्स क्या था? इंसानियत का दर्स था, अखलाक का दर्स था। मक्के से चले हैं हज को उमराह में बदल के, और जब चले 3 मंजिलों के बाद एक मंजिल पर कयाम किया। जब कयाम किया तो हजरत अब्बास से मेरा मजलूम इमाम फरमाता है, वो इमाम हुसैन के वाकई किसी ने बहुत खूब क्या है कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारा है हुसैन। मेरी माँ और बहनों, मेरी छोटी बहनों, वो पैगाम क्या है? ज़हूर इमाम से पहले हमें करबला हर दिल में उतारना है। वो पैगाम कौन सा है? कहा जब तीसरी मंजिल आई, इमाम ने मौला अब्बास को बुलाकर फरमाया, अब्बास अपने लश्कर से 4 गुना ज्यादा पानी जमा करो। कहा मौला हमारे पास इतना पानी है कि हमारा लश्कर सैराब हो सके? फरमाया नहीं अब्बास, 4 गुना पानी लेकर चलो। जब थोड़ी दूर चले हैं तो लोगों ने फरमाया कि मौला एक बड़ा कुछ दरख्त दिखाई दे रहे हैं, कोई सरशादाब बाग करीब है। मौला ने फरमाया अभी राज खुल जाएगा कि क्या करीब है। वक्त गुजरा, एक लश्कर, बाग दरख्त न थे बल्कि अलम थे, बल्कि निशान थे जो बुलंद थे। हुर हुर इब्ने यजीद रिहाई 1000 का लश्कर लेकर इमाम की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जब बढ़ रहा था तो लश्कर की हालत अजीब थी। प्यास से जानवरों की जुबानें भी बाहर निकली थी। 1000 लश्कर की हालत खराब थी। इमाम के लश्कर से आकर ये लश्कर मिला। यह है पैगाम आज की मजलिस का। जब लश्कर आकर मिला तो मेरे मौला ने क्या फरमाया, बस हर एक को सैराब कर दो, और सुनो जानवरों के आगे से भी जब तक पानी ना हटाना जब तक 3 मर्तबा वो पानी से अपना मुंह ना हटा ले। हाँ आजादारो, ये पैगाम है इमाम का, और तारीख गवाह है। एक शख्स कहता है कि मैं जब अपने घोड़े से पहुंचा हूं तो मेरी प्यास से यह आलम था कि मुझे जब पानी दिया जा रहा था, एक रावी कहता है कि मश्क दी गई तो हाथ इस कदर कांप रहे थे शिद्दत प्यास से कि हाथ से मश्क छूटी और सारा पानी बह गया। ये शख्स कहता है कि दूर कुर्सी पर बैठा एक बादशाह देख रहा था, एक करीम इब्ने करीम देख रहा था। कहता है कुर्सी से बादशाह उठा और इसने अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। ये है पैगाम इमाम हुसैन। अगर आज हम थोड़ा सा भी कुछ रुतबा मिल जाता है तो हम किसी के साथ झुककर कोई नेकी करना पसंद नहीं करते। आज का इंसान नहीं करना पसंद करता। हाँ हुसैन के अजादार अभी करते हैं, मैं सबको नहीं, जिनके दिल में करबला जिंदा है वो आज भी करते हैं। अपने हाथों से इमाम ने पानी पिलाया, इतना पानी पिलाया कि वो सैराब हो गया। पैगाम दे रहे हैं हुसैन कि कोई ओहदा कोई रुतबा इंसानियत से बड़ा नहीं है। बता रहे हैं कि ये हिदायत का चिराग है, ये वो नूर की रोशनी है जो हिदायत के भी आगे आगे चलती है। हाँ ज़ादारो, जब पूरा लश्कर सैराब हो गया तो यही हुर इब्ने यजीद रियाही नमाज का वक्त आया। इमाम ने पैगाम दिया, हुर हमारे साथ नमाज जमात पढ़ोगे या अलग जमात पढ़ोगे? कहीं ना कहीं ख्याल था, कहीं ना कहीं हुर के दिल में अच्छाई थी, जानता था पहचानता था। कहा मौला ए इब्ने मुस्तफ़ा, ए फर्जंद रसूल, आपके होते हुए अलग नमाज जमात आपके साथ पढ़ी जाएगी। हुर के लश्कर ने भी इमाम के पीछे नमाज जमात पढ़ी, और जब मेरा मौला चलने लगा तो चलते हुए जुलजना के लजाम में हाथ डाल दिया। कहा कि नहीं, इससे आगे नहीं जाएंगे,
یزید کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے شام لایا جائے۔ جیسے ہی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تو میرے مولا نے کیا فرمایا، کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ لیکن ہاں ارباب اعزا، حر کی ماں کی نیکی تھی حر کی کہ حر نے ایک جملہ کہا، اے ابن الحسین، اے فرزند رسول، آپ کی ماں اتنی پاک و طاہر ہے، اتنی باعظمت ہے کہ میں آپ کی ماں کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لے سکتا۔ یہ ایک نیکی تھی جس سے نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔ بے شک ارباب اعزا، رسول کی بزم میں بیٹھنے والا اصحاب بنتا ہے، علی کی بزم میں بہت دن تک بیٹھو تو سلمان اور مقداد اور ابو ذر بنتے ہیں۔ کیا کہنا حسین کا، کیا کہنا در حسین کا، کیا کہنا کریم حسین کا، کیا کہنا سخی حسین کا، جو لمحوں میں مقدر بدل دیتا ہے، جو لمحوں میں حر کو حر سے حر علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ ہمیں آمادہ ہونا ہے، تیار ہونا ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے تم میرے در تک آؤ تو صحیح، کوشش کرو تو صحیح، بڑھنا تمہارا کام ہے، حر کی طرح مقدر بدل دینا حسین کا کام ہے۔ بس عزادارو، تیاری ہے، حسین مہمان ہیں ہمارے یہاں۔ حسین میرا مظلوم امام ہمارے عزا خانوں میں مہمان ہونے کو تیار ہے، ہمارے عزا خانے تیار ہو رہے ہیں۔ ایک اجڑی ہوئی ماں ہر عزا خانے میں آئے گی۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ زہرا ہمارے گھر میں مہمان ہوگی۔ ہاں زادارو، آج مجھے حکم ملا ہے اسی جناب حر کی شہادت میرا دل ہے کہ مختصر پڑھوں، کہ وہی جناب حر کہ جو حسین کو گھیر کر تو نہیں لیکن ہاں راستہ روک کر کربلا تک لے آئے۔ اور جب شام غریبہ بہت سی روایات میں ہے کہ جس وقت شب عاشورہ نمودار ہوئی اور دسترخوان حر کے خیمے میں بچھ گیا، بار بار حر کا بیٹا جناب حر کو بلاتا ہے اور جناب حر بے قرار ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹا قریب آیا، بابا پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ کھانا لگا ہے، دسترخوان تیار ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ ایک مرتبہ حر اپنے بیٹے کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں خاموش ہو کر یہ آوازیں سنو، دھیان سے ذرا آوازیں سنو۔ تو حر کیا بیٹا کہتا ہے کہ آواز جب میں نے سنی تو آوازیں تھی الاتش الاتش، ہائے پیاس، آواز تھی بابا میرا بھائی اصغر شدت پیاس سے مر جائے گا۔ یہ ایسی دردناک آوازیں تھی، یہ ایسی شدید آوازیں تھی جس نے حر کو سکون نہ لینے دیا۔ یہ ایسی آوازیں تھی کہ حر کانپنے لگا، کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، ارے میں کیسے کھانا کھا لوں، میں کیسے پانی پی لوں، جبکہ رسول کی نواسیاں، ارے جبکہ زہرا کا لال، زہرا کے خیموں سے الاتش کی آوازیں ہوں۔ الگ الگ روایات ہے، بہت سی روایتوں میں ہے کہ حر صبح ہی پہنچے، بہت سی روایتوں میں ہے رات کو پہنچے، لیکن جب حر پہنچے ہیں تو 10 محرم کا سورج نمودار ہو چکا تھا۔ راوی روایت یہ کہتی ہے حر اکیلے نہیں گئے ہیں بلکہ بیٹا بھی ساتھ ساتھ ہے، بھائی بھی ساتھ ساتھ ہے۔ مجھے پورا منظر نہیں پڑھنا، ہاں اتنا پڑھنا ہے کہ جب حر نے اپنے ہاتھ بندھوائے ہیں اور حسین کی جانب چلے ہیں، ہاں زادارو آج ظلم ہار رہا ہے اور پیاس جیت رہی ہے، مظلومیت جیت رہی ہے۔ حر چلے ہیں
अपनी खता पर नादिम होकर चले। इधर हुर निकले हैं, उधर हुसैन चले हैं। फरमाया है कि हुर आ रहा है, अकबर अकबर तुम हुर के बेटे का इस्तकबाल करना, अब्बास तुम हुर के भाई का इस्तकबाल करना, और मैं खुद हुर का इस्तकबाल करूंगा। रिवायत और अहदीस में लिखा है कि हुर ने अपने हाथ बांधे हुए थे। अब्बास आगे बढ़े, अब्बास ने भाई का इस्तकबाल किया। अरे हुर ने जैसे ही मौला को देखा कदमों में गिर पड़े, मौला मुझे माफ कर दीजिए, मेरी खता को बख्श दीजिए। मौला ये आला तश की सदाएं मेरा कलेजा फाड़ देती हैं। मौला ने फरमाया देखिए करीम है, ये पैगाम है। आज हम अपने भाई को माफ नहीं करते, आज हम छोटी छोटी बातों को बड़ा दिन तक दिलों में लिए रखते। हुसैन बता रहे हैं एक मर्तबा हुर को, गिरे हुए हुर को अपने हाथों से उठाकर गले लगा कर कहते हैं भाई मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। यही शोर गुल की आवाज जनाब ज़ैनब के खेमे में पहुंची तो पैगाम भेजा है मौला मोहम्मद, जाकर हुर से कहना, जाकर हुर से कहना, मामू से कहना अरे हुसैन ने भाई बनाया है कि ज़ैनब सलाम कहती है। अरे जैसे ही औनो मोहम्मद ने आकर जनाब हुर को सलाम कहा, अरे हुर खाक पर गिर पड़ा। अगर फरमाते हैं अरे आज कैसा वक्त आ गया, अली की बेटियां मुझ जैसे गुलाम को सलाम कह रही है। हाँ ज़ादारो, हुर तड़प रहा है और हुसैन ने तारीख लिख दी कि अपने अपने दुश्मन को कैसे माफ किया जाता है। हुर माफी मांग रहे हैं। एक मर्तबा कहते हैं मौला मुझे इजाजत दे दीजिए, ये नहीं कहा कि हुर अभी नमाज पढ़ लो, बल्कि मेरा मौला कहता है हुर इजाजत है जाओ। कहा मौला पहले मेरे बेटे को इजाजत दे दीजिए। तारीख कहती है सबसे पहले हुर का बेटा मैदान में गया, मैदान में जंग की, इधर जंग की, जब जमीन से गिरा है ना आवाज दी है, हुर दौड़ना चाहता है लेकिन हुसैन रोक देते हैं, हुर तुम न जाना हम जाएंगे। अरे बेटे की आवाज सुनकर अल्लाह आपके जवानों को सलामत रखे, इलाही किसी माँ को औलाद का गम न दे, खुदा रा खुदा रा। अरे किसी बाप को जवान लाल का गम न दे, लेकिन हाँ अरे जवान लाल का जनाजा बड़ा मुश्किल होता है। तारीख कहती है हुर भी दौड़े, लेकिन जैसे अपने बेटे के करीब पहुंचे तो देखा हुसैन की आगोश में हुर के बेटे का सर रखा है। अरे हुर तड़प गए, मौला मौला मुझसे पहले आप तशरीफ ले आए। मेरा मौला तड़प कर कहता है हुर, अरे जवान बेटे का जनाजा बहुत भारी होता है, हुर जवान लाल है, तुम अकेले ना उठा सकोगे। मैं आगे हाथ जोड़कर मौला से कहूंगी ए मेरे गरीब इमाम, अरे आज हुर के बेटे का जनाजा ना उठ सका, आप पहले पहुंच गए, लेकिन मेरे मौला जब 18 साल का कड़ियल जवान एड़ियां रगड़ रहा होगा, ए आका ना अब्बास होंगे ना मोहम्मद होंगे, ए आका सईफी होगी और कड़ियल जवान का लाशा होगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। हुसैन 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 जाता है मरने को, ऐ मेरी ज़ैनब करीब आ गया वक़्ते आखिरी ज़ैनब, सलाम तुम
पे बाबा की लाडली ज़ैनब। ज़ैनब ने कहा कौन है परदेश में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। बाद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी की करेगी मेरा मातम। सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सहरा। दावत कोई शादी की मदीने में जो देखा, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। नब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। इसी माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान। शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। इतना तो ख्याल आपको पर्दे का बरादर, ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लहद पर। अब देखेगी खुले सर को ये दुनिया, याद आओगे भैया, है
زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شاہ رن کو چلے کہتی رہی ثانی، یا حسین ابتدائے ازاں ہے واویلا، ماہ غمرون ماہ واویلا، اس مہینے میں جا بجا یارو، اس مہینے میں جا بجا یارو، ماتمی سیدہ ہے واویلا، ماتمی سیدہ ہے واویلا، ہل رہی ہے نظر زہرا کی، ہل رہی ہے مزار زہرا کی، ہائے ماہ ازاں ہے واویلا، ہائے ماہ ازاں ہے واویلا، اس مہینے میں لال زہرا کا، اس مہینے میں لال زہرا کا ذبح پیاسا ہوا ہے واویلا، ذبح پیاسا ہوا ہے واویلا، اس مہینے میں فاطمہ کا گھر، اس مہینے میں فاطمہ کا گھر خاک میں مل گیا ہے واویلا، خاک میں مل گیا ہے واویلا، اس مہینے میں ابن شبر کا، اس مہینے میں ابن شبر کا ٹکڑے صحرا ہوا ہے واویلا، ٹکڑے صحرا ہوا ہے واویلا، اس مہینے میں نوجواں اکبر، اس مہینے میں نوجواں اکبر ہائے مارا گیا ہے واویلا، ہائے مارا گیا ہے واویلا، اس مہینے میں تیر سے رن میں، اس مہینے میں تیر سے رنے میں حلقے اصغر چھیدا ہے واویلا، حلقے اصغر چھیدا ہے واویلا،
ابتدائے ازا ہے واویلا ماہ غمرونما ہے واویلا حسین حسین یا علی یا علی بس بس حسین حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم وعلی تسعۃ المعصومین من ذریتک وبنیک، السلام علیکم یا ساداتی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والثوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان یا نبی والعجم یا ابو الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان حجج اللہ تعالی فرجک سہل اللہ مخرجک وسہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المعول فی شدتی والرخاء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم ورفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا كلمح البصر هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 اجل الاجل الاجل یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعلی محمد وعلی